خوش آمدید۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں مشیل فوکو اور جیلوں پر ان کے کام کو سمجھنے کے لیے۔ عام طور پر تو ہم جیل کو بس سزا کی جگہ سمجھتے ہیں نا؟ جی، لیکن فوکو کہتے ہیں کہ یہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اچھا۔ ہمارے پاس فوکو کی مشہور کتاب ڈسپلن اینڈ پنش کا وہ حصہ ہے جو خاص طور پر پرزن یعنی جیل پر ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ادارہ بنا کیسے اور معاشرے میں اصل میں کرتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جیل یعنی قید کی سزا ہمیں اتنی فطری کیوں لگتی ہے؟ جیسے جرم ہوا تو بس جیل بھیج دو۔ بالکل، اور فوکو یہی کہتے ہیں کہ یہ خیال اچانک نہیں آ گیا، کوئی نیا ضابطہ نہیں تھا جو بس نافذ ہو گیا۔ تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ فوکو نشاندہی کرتے ہیں کہ جیل کا نظام ان طریقوں سے نکلا جو معاشرے میں آپ کہہ لیں کہ پہلے سے موجود تھے، افراد کو قابو میں رکھنے کے، منظم کرنے کے، تربیت دینے کے، یعنی ڈسپلنری میکینزمز۔ اچھا، جیسے اسکولوں میں وقت کی پابندی یا فیکٹریوں میں کام کی ایک خاص ترتیب، فوج کے قواعد، یہ سب کیا ہیں؟ یہ افراد کو منظم کرتے ہیں نا۔ فوکو کہتے ہیں جیل بس انہی طریقوں کی ایک زیادہ شدید شکل ہے۔ یعنی یہ پہلے سے موجود کنٹرول کے طریقوں کا ہی ایک تسلسل ہے۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ جی ہاں، اور 19ویں صدی میں جب قید اتنی عام ہوئی تو لوگ اسے بہت جلد فطری سمجھنے لگے۔ اس کی ایک وجہ تو تھی آزادی سے محرومی کا تصور۔ آزادی سے محرومی؟ جی، کہ سب سے قیمتی چیز آزادی ہے اور اسے چھین لینا سب کے لیے ایک برابر، ایک طرح سے ایگالیٹیرین سزا ہے۔ اور دوسری وجہ، وقت کے پیمانے پر سزا کو ناپنا آسان ہو گیا، دن، مہینے، سال۔ ہاں، یہ حساب کتاب آسان ہو گیا، جیسے کوئی قرض چکا رہا ہو۔ بالکل، یہ معاشی اخلاقی پہلو بھی تھا اس میں۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا برابر تھا؟ مطلب ایک امیر اور غریب کے لیے جیل میں وقت گزارنا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ فوکو اس پر کچھ کہتے ہیں؟ فوکو کا زور اس بات پر زیادہ ہے کہ یہ برابری کا جو تصور تھا نا، اس نے سزا کو قابل قبول بنانے میں بہت مدد دی، لیکن اصل مقصد صرف قید کرنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ اصل مقصد تھا قیدی کو بدلنا، اس کی اصلاح کرنا۔ فوکو جیل کو ایک مکمل اور سخت ادارہ کہتے ہیں، کمپلیٹ اینڈ austere انسٹیٹیوشن۔ مکمل اور سخت؟ یعنی ایسی جگہ جو قیدی کی زندگی کے ہر پہلو پر کنٹرول چاہتی ہے، اس کی جسمانی تربیت، اس کا کام، روز کے معمولات، اخلاق، یہاں تک کہ اس کی سوچ پر بھی۔ یہ ایک ہماگیر قسم کا کنٹرول ہے۔ اوہ، تو یہ صرف سزا نہیں بلکہ پوری شخصیت کو آپ کہہ رہی ہیں دوبارہ ڈھالنے کی کوشش ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کے لیے کیا طریقے استعمال ہوتے تھے؟ ایک بنیادی اصول تھا تنہائی، آئسولیشن۔ تنہائی؟ جی، قیدی کو باہر کی دنیا سے تو کاٹنا ہی ہے، بلکہ دوسرے قیدیوں سے بھی الگ تھلگ رکھنا ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ آپس میں کوئی سازش نہ کر لیں۔ تو پھر کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا فرد کو اندر سے توڑنا، اسے اپنے جرم پر، اپنے آپ پر غور کرنے پر مجبور کرنا، پچھتانے پر اور اتھارٹی کے سامنے مکمل طور پر آپ کہہ لیں سر جھکانے پر مجبور کرنا۔ امریکہ کے جو مشہور جیل ماڈلز تھے، آبرن اور فلاڈیلفیا، ان میں بنیادی بحث اسی بات پر تھی کہ تنہائی کو کیسے نافذ کیا جائے۔ اچھا، اگر قیدی کو اتنا تنہا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے تو پھر جیل میں ان سے کام کیوں لیا جاتا تھا؟ یہ تو تضاد نہیں؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن فوکو کا زاویہ یہاں بھی تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیا؟ ان کے مطابق جیل میں کام کا اصل مقصد کوئی معاشی فائدہ اٹھانا یا قیدی کو کوئی ہنر سکھانا نہیں تھا۔ تو پھر؟ اصل مقصد تھا قیدی میں نظم و ضبط پیدا کرنا، وقت کی پابندی، حکم ماننے کی عادت ڈالنا۔ کام کے ذریعے قیدی کو ایک پیشگوئی کے قابل مشین جیسا بنا دیا جاتا ہے، اسے صنعتی معاشرے کے اصولوں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ یہ کردار سازی کا ایک اور اوزار تھا۔ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے سزا تو عدالت طے کرتی ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ فوکو کہتے ہیں کہ جیل کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ سزا کی مدت میں تبدیلی کر سکے، یعنی سزا کتنی لمبی ہوگی یہ صرف جرم کی سنگینی پر منحصر نہیں رہتا۔ تو پھر کس چیز پر؟ یہ منحصر ہو جاتا ہے قیدی کے جیل کے اندر کے رویے پر، اس کی مبینہ اصلاح پر، کتنا سدھر گیا ہے وہ۔ اسے فوکو پینیٹینشری فیصلہ کہتے ہیں، پینیٹینشری ججمنٹ۔ کیا مطلب؟ یعنی سزا کا فیصلہ صرف جج نہیں کر رہا بلکہ جیل کے اندر بیٹھے لوگ، وارڈن، ڈاکٹر، ماہر نفسیات،
وہ طے کر رہے ہیں کہ قیدی کتنا ٹھیک ہو گیا ہے اور اس بنیاد پر اس کی سزا کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ یہ تو طاقت کا بہت بڑا ارتکاز ہے جیل انتظامیہ کے پاس، عدالت سے ہٹ کر۔ جی ہاں، یہ عدالتی فیصلے سے آگے بڑھ کر ایک انتظامی اور آپ کہہ لیں ایک علمی فیصلہ بن جاتا ہے، اور یہیں سے فوکو اپنے سب سے شاید چونکا دینے والے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ کیا ہے بتائیے نا۔ فوکو کہتے ہیں کہ جیل مجرم کو نہیں، یعنی اوفینڈر کو نہیں، بلکہ منحرف کو تخلیق کرتی ہے، ڈیلنکوینٹ۔ ایک منٹ، مجرم نہیں، منحرف، اس میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ مجرم کی پہچان اس کا ایک فعل ہے، ایک جرم جو اس نے کیا، قانون توڑا، ٹھیک؟ جی۔ لیکن منحرف ایک پورا کردار ہے، ایک شخصیت ہے۔ اس کی پوری زندگی، اس کا پس منظر، اس کی نفسیات، اس سے جڑے خطرات، یہ سب کچھ جانچ پڑتال کا، نگرانی کا، علم کا موضوع بن جاتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ تو جیل ایک خاص قسم کا انسان، ایک ٹائپ بنا رہی ہے، منحرف، جس کی پوری ذات کو پھر جانچا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہی جیل کی اصل کامیابی یا کارکردگی ہے فوکو کے مطابق۔ یہ منحرف کا تصور بنا کر، جسے پھر نفسیات، جرمیات جیسی سائنسیں آتی ہیں سمجھنے اور ٹھیک کرنے کا دعویٰ لے کر، اچھا۔ تو ان سائنسز اور خود جیل کے وجود کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ منحرف وہ چیز بن جاتا ہے جسے قابو کرنے کے لیے جیل اور یہ سارے طریقے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح جیل جو خود انضباطی طاقت سے نکلی تھی، وہ عدالتی نظام پر بھی حاوی ہو جاتی ہے، اسے اپنی سچائی کے دائرے میں لے آتی ہے۔ یہ تو واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو ایک بڑا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیل کا کام صرف سزا دینا نہیں بلکہ افراد کی مستقل نگرانی کرنا ہے، ان کی درجہ بندی کرنا، ان کے بارے میں علم اکٹھا کرنا اور انہیں معمول پر لانا ہے، تو کیا یہ طاقت، یہ ٹیکنیک، یہ صرف جیل کی دیواروں تک ہی محدود ہے، یا پھر یہی طریقے شاید زیادہ نرم، زیادہ غیر محسوس انداز میں ہمارے ارد گرد بھی کام کر رہے ہیں، اسکولوں میں، ہسپتالوں میں، دفتروں میں، شاید ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔